ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور زمین و آسمان پر محیط اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس کائنات کی کوئی شے بھی عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہاں قرآن مجید نے ذکر الہی کے بعد معرفت الہی سے پہلے جس امر کی نشاندہی کی وہ ہے ٹو تھنک ان دا کریشن آف دی ہیونز اینڈ ارتھ، زمین و آسمان پر مشتمل اس کائنات کی تخلیق میں فکر کرنا، یہ مطالعہ آفاق جس کو قرآن مجید یوں بھی واضح کرتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں، عالم آفاق میں، اس فزیکل ورلڈ میں، زمین و آسمان پر محیط اس پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفوس میں، حتیٰ کہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ حق اللہ ہے۔ اب قرآن مجید نے کئی مقامات پر مطالعہ آفاق کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم کیوں نہیں دیکھتے اور تم کیوں نہیں غور کرتے اس بات میں کہ اللہ نے یہ 7 سماوات، 7 بالائی طبقات، اور یہ پوری سماوی کائنات اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز کوآپریشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ فٹنگ اینڈ ان کلوز کوآپریشن اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس تخلیق میں اور اس تخلیق کے نظام میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطالعہ آفاق کی سائنسی مطالعے کی دعوت ہے۔ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ آلمائٹی اللہ ہیز کریٹڈ 7 اور وی وڈ سے several heavens in close cooperation۔ دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے پھر اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے، سبعا شدادا، 7 یا several strong heavens، 7 مضبوط محافظ بنائے ہیں جو تمہارے اوپر، تم ان کی تخلیق، ان کے وجود اور ان کے نظام میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے سما کو، آسمان کو، سما کا معنی کیا ہے اس پر ہم آگے چل کر باضابطہ گفتگو کریں گے، مگر اس وقت یہ عرض کرنا مقصود ہے، یہ میں چند تمہیدی ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن عالم آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو، یعنی اس بالائی طبقے کو، بالائی کائنات کو محفوظ چھت کی طرح بنا دیا۔ یہ 2 آیتیں جو میں نے کوٹ کی ہیں سبعا شدادا فوقکم سبعا شدادا اور جعلنا السماء سقفا محفوظا، ان 2 آیتوں کو اگر ہم سائنسی مطالعہ آفاق کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن کاسمالوجی اور اسٹرانومی کے سارے علم کی بنیاد ان 2 آیات پر ہے۔ ماڈرن کاسمالوجی اور ماڈرن اسٹرانومی کے اور اسٹرانومرز کی جتنی ریسرچ ہے کیلیسٹیل باڈی سے متعلق اور ماورائی کائنات سے متعلق، اس کا انحصار ان قرآنی 2 آیات پر مشتمل دعوت پر ہے۔ قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے اس امر کی طرف کہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 محفوظ اور مضبوط محافظ بنائے، اور زمین کو پروٹیکٹڈ اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنایا، حفاظت کرنے والا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید حفظاً کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اس کو حفاظت کے پرپس کے لیے تخلیق کیا اور دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق
اس کی تخلیق کا یہ مقصد، اور وہ مقصد اس عالم کی تخلیق سے کس طرح پورا ہو رہا ہے، اس میں غور و خوض کرو۔ جب ہم اس امر کو دیکھتے ہیں، 7 کا عدد کبھی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے مراد 7 ہی ہوتے ہیں، اور کبھی عربی زبان میں اس سے مراد سیورل یعنی متعدد طبقات مراد لیے جاتے ہیں۔ اس میں عدد خاص نہیں بلکہ متعدد سیورل چیزوں کا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور دونوں چیزیں قرآن مجید سے، حدیث سے، عربک لٹریچر سے ثابت ہے۔ اس قرآن مجید کی دونوں آیتوں پر مشتمل مضمون کا جب ہم سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ماڈرن کاسمالوجی اور ماڈرن آسٹرونومی کی بنیادیں وضع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن در حقیقت اس حکم کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کا یہ ارشاد کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط اور سٹرونگ محافظ بنائے، گارڈز، 7 گارڈز بنائے، اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنایا، اشارہ کس امر کی طرف؟ بہت بڑا ایک علمی نقطہ ہے جو قرآن مجید نے، اور بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے جس کی صحیح معنوں میں نشاندہی سائنسدانوں کے نزدیک آج ہوئی ہے، مگر قرآن 14 صدیاں پہلے اس مخفی حقیقت اور سربستہ راز کو بیان کر چکا ہے۔ اور وہ کیا بیان ہے اس میں؟ سبن شدادن میں اور سقفن محفوظن میں، کہ یہ جو اوپر کے طبقات اور 7 گارڈز بنائے ہیں یہ تمہاری حفاظت کے لیے بنائے۔ یہ کیا ہے 7 طبقات اور 7 شدات، اور ان سے کیا حفاظت اللہ تبارک و تعالی ہماری فرما رہا ہے؟ آج کی سائنس نے اس عقدے کو حل کر دیا ہے، اور حل اس طرح کیا ہے کہ یہ زمین، اس کا ایٹموسفیئر، اس کی فضا، اور پھر خلائی طبقے اوپر کے، اس گول زمین کے ہر طرف جو اس کی ایٹموسفیئر ہے وہ 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ 2000 میل تک پھیلا ہوا یہ ایٹموسفیئر، اس کا 80% جو ایٹموسفیرک ماس ہے، 80% حصہ وہ پہلے 10 میل کے علاقے کے اندر ہے۔ 80% اس کا ایٹموسفیرک ماس 10 میل کے اندر ہے۔ اس کے بعد، اور یہ علاقہ ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر کہلاتا ہے۔ یہ سارے بادل اور موسم اس 10 میل کے ایٹموسفیرک حصے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کو جدید سائنسی اصطلاح میں ٹروفوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اب اس ٹروفوسفیئر کے بعد اس سے اوپر کی جو ایٹموسفیرک لیئر ہے، کئی لیئرز ہیں، اس سے اوپر کی جو لیئر ہے، طبقہ ہے فضا کا، اس کو سٹیٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایٹموسفیرک جو لیئر ہے، طبقہ، اس کو میسوسفیئر کہتے ہیں۔ تیسرا، اس سے اوپر جو طبقہ ہے فضا کا اور ایٹموسفیرک جو سفیئر ہے، اس کو تھرموسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اور اس سے اوپر آخری ایٹموسفیرک لیئر، اس کو ایکزوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اور 2 نام اور ملتے ہیں ہمیں اس باب میں، کیموسفیئر اور ایک آئونوسفیئر۔ یہ کل 7 ایٹموسفیرک لیئرز ہیں، 7 ایٹموسفیرک لیئرز ہیں۔ یہ زمین کے اوپر جتنا ایٹموسفیئر اس پورے ارضی کائنات کو مختلف لیئرز اور طبقات میں بانٹ رہا ہے، اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس بتاتی ہے یہ جو سورج سے جو کچھ زمین کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ سن ریز، یہ ہم کہتے ہیں جس کو ہائی انرجی سولر ریڈیشن، یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایکس ریز پر اور الٹرا وائیولٹ ریز پر۔ ایکس ریز اور الٹرا وائیولٹ ریز، ان چیزوں پر مشتمل ہے یہ سولر ریڈیشن، ہائی انرجی سولر ریڈیشن، اور اس کے علاوہ لو انرجی ریڈیشن بھی ہے جس سے ہیٹ یعنی تپش، حرارت اور لائٹ ریز، روشنی برآمد ہوتی ہے۔ یہ جو ہائر انرجی ریڈیشن ہے جو ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز پر مشتمل ہے، یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے مہلک، یہ دونوں چیزیں، سولر ریڈیشن کی دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ہلاکت انگیز، سخت مضر اور نقصان دہ۔ اور اگر یہ لیئرز، ایٹموسفیرک لیئرز درمیان میں نہ ہوں اور یہ سولر ریڈیشن براہ راست زمین تک پہنچ جائے تو زمین پر انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور پھر سورج سے اوپر جو نظام شمسی سے اوپر کاسمک ریز آ رہی ہیں، وہ کاسمک ریز بھی انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور یہ جو میں نے مختلف آپ کو ایٹموسفیرک لیئرز کے نام گن کے بتائے، ان لیئرز کا کام اسپیسیفکلی کیا ہے، خاص طور پہ کیموسفیئر کا، ایونوسفیئر کا، ان کا کام یہ ہے کہ ایکس ریز کو، الٹرا وائلٹ لیئرز کو، جو انسانی زندگی اور جان کے لیے مضر ہے ریڈیشن، اس کو جب یہ لیئرز میں سے گزرتے ہیں تو جس طرح فلٹر بعض نقصان دہ چیزوں کو روک لیتا ہے اور مفید چیزوں کو منتقل کر دیتا ہے، تو فضا کے یہ سارے طبقات جو سب انشداد ہیں، یہ نقصان دہ چیزوں کو روک کر
उन रेडिएशंस को मुफीद बनाकर जमीन तक भेज देते, और नतीजा उसका ये होता है कि ये सारी रेडिएशंस जो इंसान तक पहुंचती हैं ये इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद बन जाती हैं बजाय मोहलिक होने के। और कुरान मजीद इसको कहता है कि ये जो तबकात और लेयर्स हैं ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी को महफूज करने वाला बना दिया है और इसके जरिए तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत का एहतमाम कर दिया है। अब इतना बड़ा निजाम जिस अल्लाह ने तख्लीक किया है वो खालिक दावत दे रहा है कि तुम सबअन शिदात को, और ये जो सत्फन महफूजा का यानी समा को बालाई तबके को जो महफूज छत बनाया है वो महफूज छत वही माना नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगी और उसको महफूज कर दिया। वो तो कह रहा है कि हमने आसमानी कायनात को बगैर सुतूनों के तख्लीक किया और गिरने का तसव्वुर ही नहीं है। दरअसल वो हमारी जिंदगी के एतबार से उसको महफूज करने वाला बना दिया है। इतनी बड़ी दावत कुरान मजीद इन हकायक को बयान करने के बाद हमें देता है और कहता है कि तुम इन हकीकतों की तख्लीक के अंदर गौर खोज क्यों नहीं करते। ये वो अमूर हैं जिन पर आज जदीद दौर की साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस बेस कर रही हैं। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।